دعوی ایمانی کرتے کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم دائرہ اسلام میں آ گئے. ان کو چاہیے اگر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں پھر صحابہ کی طرح ایمان لائیں. صحابہ کی طرح ایمان یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے. اس سے ہمارے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں. صحابہ کی طرح ایمان ہوگا وہ ایمان اللہ کو قابل قبول ہوگا. صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اسی آیت سے استدلال فرمایا کہ صحابہ کی اقتداء لازم ہے. اس سے اپنے منشور میں، اپنے دستور میں ہماری جو جماعتیں میدان میں کام کرتی ہیں انہوں نے بھی صحابہ کرام کو معیار حق لکھا ہے. صحابہ معیار حق، ان کی طرح ایمان لانا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ کتنا کچھ نقصان ہو گیا. صحابہ نہیں پرواہ کرتے تھے. قالوا ربنا اللہ ثم استقیم، ایمان لے آئے، ڈٹ گئے، جان گئی چلی گئی، جان آفری کے سپرد کرنا پڑی کر دی، کوئی پرواہ نہیں کی. رات آئی، دن آیا، مشکلات آئیں، حوادث آئے، طوفان آئے، کچھ بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا. مکہ میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال، یہ 23 سالہ دور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا. مکہ میں مشکلات تھی، آزمائشیں تھی، بت پرستوں سے ماد آرائی تھی، کفار سے ماد آرائی تھی، مشرکین مکہ سے ماد آرائی اور پنجہ آزمائی تھی. مگر صحابہ کسی موقع پر پیٹھ دکھانے والے نہیں تھے. علل اعلان رسول اللہ کا ساتھ. جب صفا کی چوٹیوں پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر دعوت توحید دی اور کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تو اپنے مخالف ہو گئے. مگر جس بندے نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آواز پر لبیک کہی وہ سیدنا ابو بکر صدیق، کڑیل جوان، تنو من، صحت مند. اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہو گئے. بچوں میں مولا علی شیر خدا کو رسول اللہ نے فرمایا علی کلمہ پڑھ لو. مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے ابا سے مشورہ کر کے کلمہ پڑھ لوں گا. فرمایا علی پڑھنا ہے تو ابھی پڑھ لو، ابا سے ابھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کو اندیشہ ہوا کہ ابا سے مشورہ کرے گا تو بات کہیں آگے نہ نکل جائے، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، کوئی مشکلات مزید نہ آ جائیں. اس سے فرمایا پڑھنا ہے ابھی پڑھ لو، نہیں تو خاموشی بہتر ہے. لیکن کچھ عرصے بعد، ابھی بچپن کب ختم ہوتا ہے جلدی، چند ماہ کے بعد مولا علی جو بچے تھے انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب کہیں مشکل پیش آ جائے بچے تماشا تو دیکھ سکتے ہیں، کسی آدمی کو بھنور سے نکال نہیں سکتے، مشکل سے کسی کو خلاصی نہیں دے سکتے. بچے تماشا دیکھ سکتے ہیں. آج کل کے بچے ویڈیو بنا سکتے ہیں، پب جی گیم کھیل سکتے ہیں، ٹچ موبائل بڑوں سے زیادہ اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. مگر کسی مشکل میں پھنسے انسان کو بچے نکال نہیں سکتے. مشکل سے نکالنے والا وہی تھا جس کو ابو بکر صدیق ہے. اور چوتھا بندہ جو مسلمان ہوا ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کہتے. چوتھے نمبر پر جو بندہ مسلمان ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. جب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے تو پھر آپ کی کوشش ہوتی تھی ایک ایک آدمی کے پاس جا کے سمجھا کے حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دیں. اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو عثمان غنی کی عمر 35 سال تھی. 35 سال. اور ابو بکر صدیق کے ساتھ رسم و راہ اور مراسم زمانہ نبوت سے پہلے کے زمانے کے تھے جس کو زمانہ جاہلیت کہتے. اسی پرانی رسم و راہ کی بنیاد پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عثمان غنی سے بات چلائی. عثمان غنی
کہ کانوں کی دہلیز سے صدیق کے الفاظ ٹکراتے اور آہستہ آہستہ دل پہ جا گزری ہوتے اور دل میں خیال آتا کہ آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کے کلمہ پڑھ لوں. اتنے میں رحمت کائنات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عثمان غنی کو متوجہ فرمایا، عثمان جنت قبول کر لو، میں تمہارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے راہبر و رہنما بن کر مبعوث کیا. عثمان غنی فرماتے ہیں، الاستیاب میں علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور کے صاف شفاف واشگاف الفاظ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے. میں نے کہا اسلمت، میں مسلمان ہو گیا، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا اور حلقہ بگوش اطاعت ہو، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. فرمایا کہ جب یہ منظر دیکھا میں گھر آیا، گھر میں میری خالہ سودا، ان کا نام تھا سودا، گھر میں جلوہ افروز تھی اور وہ کہانت کا نجومیوں کا علم بھی جانتی تھی، کچھ خبریں ان کو معلوم ہو جاتی تھی کیا ہونے والا ہے، کہانت کا علم جانتی تھی. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی عثمان خوشخبری ہو، عثمان خوشخبری ہو، 3 3 1 3 3 6 3 9 1 خوشخبری ہو تجھے. یہ 10 کی گنتی پوری کی، فرمایا تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو عثمان، تو جوان ہے، تیری جوان دو شیزہ لڑکی کے ساتھ شادی ہونے والی. تعریفیں کی، خوشخبری دی اور فرمایا عثمان لقیت خیرا وقیت شرا، تو نے حق پا لیا، شر سے اپنے آپ کو بچا لیا. تعریفیں کر دی، اتنی تعریفیں، اتنی خوشخبریاں مبارکیں سننے کے بعد حضرت عثمان اپنی خالہ سودا کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے خالہ آپ نے اتنی باتیں کی، یہ کیا ماجرا؟ تو خالہ نے پھر فرمایا عثمان یا عثمان یا عثمان بشرا، تیرے لیے خوشخبری ہو، تو نے حق کو پا لیا، شر سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور انت بکر ولقیت بکرا، عثمان تو عہد شباب میں ہے، تو جوان ہے اور ایک دوشیزہ کے ساتھ تیری شادی ہونے والی. ابھی یہ اطلاع کرتے کرتے پھر انہوں نے بات ساری کھول دی. انہوں نے کہا ایک بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ رسول اللہ من عند رسول اللہ بتنزیل کتاب اللہ، یہ ساری ترتیب سنائی کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو نبی مبعوث فرمایا اور قرآن دے کر ان کو بھیجا، یہ سچی کتاب ہے، ہدایت کے ساتھ وہ آئے ہیں اور مبعوث کیے گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب تو ابتدا میں تھی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ میری شادی ہوئی. پھر جب اس بیٹی کا انتقال ہوا تو حضور نے دوسری بیٹی نکاح میں دی، حضرت ام کلثوم. جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا عثمان یہ میری 2 بیٹیاں تھیں، اگر میری 20 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک 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 کر کے دنیا سے چلی جاتی اور میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا. کیونکہ اسلام میں 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت نہیں رہ سکتی. حضور نے حضرت عثمان کو دوہری دامادیت کا شرف بخش، اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والے، ذو البشارتین، جن کو حضور نے 2 بشارتیں سنائیں، ذو البیعتین، جنہوں نے حضور کی ترتیب پر 2 بیعتیں کی، ذو الہجرتین، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی،
یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جن کا انتقال 18 ذی الحج کو شہادت ہوئی، ان کی کنیت میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور ابو عمر ان کی کنیت، ابو عمر عمر کی نسبت سے زمانے جاہلیت میں حضرت رقیہ سے شادی سے پہلے جو شادی آپ کی ہوئی اس میں سے جو اولاد ہوئی اس کا نام عمر تھا، اس نسبت سے حضرت عثمان غنی کو ابو عمر کہتے۔ الاستیاب میں الاصابہ میں علامہ ابن حجر نے لکھا، طبقات ابن سعد میں علامہ سعد نے لکھا، اور حضرت رقیہ کی شادی کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس وجہ سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کنیت سے پکارا جاتا۔ اور ایسی ترتیب تھی، ایسی ترتیب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کر لڑی ایک ہو جاتی ہے شجرہ نسب، عبد مناف اور ذوالنورین، یہ ایسا اعزاز بخشا گیا آپ کو کہ اس کی مثال پوری تاریخ اسلامی نہیں، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی۔ ذوالنورین، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر مکی انہوں نے الصواعق المحرقہ میں لکھا کہ نبی کریم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے حبالہ عقد میں آئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم مکمل کر دیتے تھے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا گیا کہ قرآن بھی نور ہے اور قیام اللیل بھی نور ہے، ان 2 نوروں کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نور فی السماء و مصباح فی الارض، یہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا چراغ ہے، اس نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ تو میرے محترم دوستو، بڑی شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور حضرت نزال ابن صبور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی کہ فرماتے ہیں حضرت نزال ابن صبورہ کہ ہم نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ حضرت عثمان کی ذرا تعریف سنائیں، حضرت عثمان کی تعریف سنائیں۔ فرمایا ذاک امرون، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے یدعا فی الملأ الاعلی ذوالنورین، کہ جس کو آسمانوں پہ فرشتوں کے اندر ذوالنورین کہا جاتا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ 4تھے آسمان کے لوگ اس کو ذوالنورین کہتے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی وجہ سے کتنے لوگ سعادت پا گئے، آسمانوں کو بھی سعادت مل گئی کہ عثمان کا چرچا اور تذکرہ وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ اسلام کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر، اس کے بعد پھر حضرت عثمان اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش فرماتے، آگے آگے رکھ، جہاں اسلام کی ضرورت پیش آتی ہے اسلام کو، حضرت عثمان غنی سب سے، مکے میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ مدینے میں زیادہ میدان کاردار سرگرم رہتے تھے، حرب و ضرب کی ترتیب پہ مال و دولت کی ضرورت پڑتی تھی، حضور کی طرف سے اعلان ہو جاتا، لوگوں فلاں جگہ میدان کاردار میں اترنا ہے، لاؤ فنڈ لاؤ، چندہ لاؤ۔ یہ وہی موقع ہے جب صدیق اکبر اپنے دولت خانے پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی گھر والی کو جا کے کہتے ہیں آج جو کچھ گھر میں ہے
सब हवाले कर दो। सब घर में झाड़ू फेर के सिद्दीक अकबर ले आए, एक सुई ना छोड़ी, दीवार पे यूं हाथ लगाया, कोई सुई तो नहीं लटक रही, अगर कोई दस्तयाब हुई तो वो सुई भी चंदे में डालकर रसूलुल्लाह के कदमों में ढेर कर। उमर आधा माल लेके आए और सारे रास्ते में दिल में ये ख्यालात अटकेलियां करते रहे कि आज अबू बकर से आगे निकल जाऊं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के कदमों में चंदा ढेर हुआ, अबू बकर क्या छोड़ आए, फरमा मा अबक़ैतु फी बैती इल्ला इस्मल्लाह व इस्म रसूलिल्लाह, घर में छोड़ आया हूं एक अल्लाह का नाम और एक रसूलुल्लाह का नाम। उमर आप फरमाया रसूलुल्लाह आधा लाया हूं, आधा छोड़ आया हूं। उस्मान आप, या रसूलुल्लाह आपकी निगाहे नाज के सामने ये ऊंटों के जो काफले खड़े हैं ये उस्मान गनी लेके आए। मदीना में पानी कम पड़ गया, जिस तरह आजकल हमारे इलाकों में पानी कम है, यही लोग बोर करवा रहे हैं, यही लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुर्बान यही अल्लाह की जात पर, अल्लाह इन पानी के तरसे हुए लोगों को रोजाना तहज्जुद के वक्त, सहरी के वक्त बारिश भेज के सैराब कर देता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब मैं लाहौर से चलने लगा तो टेलीफोन पे राब्ते शाब्ते तो हमें ये कहा गया इधर पानी भी नहीं है, गर्मी भी सख्त है, क्या करोगे यहाँ आके। हमने कहा जी आने दो, अल्लाह पाक खैर करेगा, एक दिन भी शायद मेरा बारिश बंद नहीं हुई, कोई ना कोई थोड़ी बहुत ही तरतीब पे बारिश अल्लाह दे रहा है, पानी भी दे रहा है, ये अल्लाह ताला की खुसूसी करम नवाजी। तो मदीने के लोगों को पानी की जरूरत पेश आई, प्यासे, यहूदियों के कब्जे पानियों पे, मुसलमानों को तंग करते। एक वो वक्त भी था जब हम यहाँ पढ़ते थे 1980 से 84 तक, पानी जाके वो जंगलों से लगाते थे, लोग तोड़ जाते थे, पाइप उखाड़ जाते थे, फिर मौलाना जमील असगर साहब की क़यादत में ये काफले रात की तारीकी में रवाना होते और फिर जाके पानी जोड़ते थे। ये मुश्किलात तो यहाँ भी आज से 38-40 साल पहले होती थी, ये हर दौर में हुई। मुसलमानों को पानी की जरूरत पेश आई, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने मीठा बीर रूमा हजरत उस्मान गनी ने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ फरमाया। फरमाया लोगों ये आज के लिए तुम्हारे लिए वक्फ है, कोई आधा पौने की तरतीब नहीं है, ये सब मुसलमानों के लिए वक्फ। आज तक अल्लाह ताला मुसलमानों को उससे पानी पिलवा रहा है। बहुत खिदमत इंजाम दी, बहुत खिदमत इंजाम दी, मगर बेदर्दी के साथ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया। कुछ बातें हजरत उस्मान गनी ने अपने वक्त शहादत लोगों को गिनवाई, लोगों मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मगर इस्लाम दुश्मनों ने कोई बात न सुनी और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को बेदर्दी के साथ शहीद कर। हालांकि उस्मान मक्के से चला कुर्बानियों के साथ, तारीख बड़ी बड़ी उस्मान। मैंने कहा हिजरतें, दो हिजरतें की, एक हिजरत हबशा की तरफ की जब मुसलमान बेसरो सामान बेमालो मता थे, कसम पुरसी का आलम था, कोई पुरसान हाल नहीं था, वो नबी अलैहिस्सलाम के जानिसार फिदाकार रजाकार हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए। फिर वापसी हुई, फिर मदीना की तरफ हुजूर के साथ हिजरत फरमाई। जुल हिजरतैन, जुल बशारतैन, दो खुशखबरियां जिस बंदे को मिली वो हजरत उस्मान। एक वो खुशखबरी जब आशरतुल मुबशरा को हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। 10 सहाबा का नाम लेकर हुजूर ने फरमाया ये जन्नत में जाने वाले। और दूसरा जन्नत की बशारत सुनाई, उस्मान आज हमारे साथ तुमने इफ्तारी कर। जुल बशारतैन, दो खुशखबरियां सुनाई। जुल बैअतैन, दो बैतें, एक बैअत इस्लाम जब शुरू में मुसलमान बने, और एक वो जब रहमत कायनात आका इनामदार अपने जानिसाब फिदाकार सहाबा के हमरा उनकी क़यादत करते हुए मक्का की तरफ रिख्ते सफर बांधकर मदीना से कुछ फासले पे आए और हुदैबिया के मकाम पर हजरत उस्मान को पहले भेज दिया कि मक्के वालों को जाके बताया जाए कि उस हुजूर अपने सहाबा के हमरा उमरा करने के लिए आ रहे हैं। सफीर बना के भेजा, सफीर इस्लाम हजरत उस्मान। इधर खबर उड़ गई कि उस्मान को मक्के वालों ने शहीद कर दिया।
حضور کو بھی جلال آیا، صحابہ کو بھی جلال آیا. کیکر کے درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے، حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کا لشکر جرار رحمت کائنات کے دست حق پرست پر بیعت ہو رہی ہے. یا رسول اللہ، عثمان غنی کے خون کا بدلہ جب تک مکہ والوں سے نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے. بیعت ہو رہی ہے، اب عثمان موجود نہیں. یہ وہ موقع ہے جب رحمت کائنات نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور قربان جائے نیلی چھت کے مالک اللہ پر، جب اللہ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر. یہ کیا ہے؟ ذوالبیعتین، ذوالبشارتین. اور پھر آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ. فرمایا ابو بکر میرے غار کا ساتھی، ابو بکر میرے غار کا ساتھی. سفر ہجرت میں غار ثور میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں غار ثور میں گزاری، مشکل ترین حالات، نامساعد حالات. خانہ کعبہ کے پڑوس سے رسول اللہ نکلے، مصفلہ کی گلی میں تشریف لائے جہاں ابو بکر صدیق کا در دولت موجود تھا. صدیق کے دروازے پہ دستک ہوئی، صدیق کو ساتھ لیا، اور صدیق نے آقا کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرح رواں دواں ہو گئے. اور یہی وہ موقع ہے جس موقع پہ صدیق آقا کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے اور آگے کی طرف چلتے چلے جاتے تھے. کسی کافر نے پوچھا صدیق یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ وہ بندہ جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا. مکے کے کافر سمجھے کہ صدیق راستہ بھولا اور یہ راہبر راستہ دکھا رہا ہے. چلتے گئے، غار ثور پہ پہنچے، غار ثور پہ پہنچے. صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ذرا ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں. صدیق اندر داخل، غار کو صاف کیا، غار کے سوراخ بند کیے، اپنی چادر قطیفہ کے ٹکڑے کیے، ایک ایک غار کا سوراخ صدیق نے اپنی چادر کے ساتھ بند کیا. غار کا ایک سوراخ باقی رہا. صدیق نے سمجھا کوئی بات نہیں، اس پہ پاؤں رکھ لوں گا یا کوئی اور ترتیب پہ بند کر لوں گا. آقا کو عرض کہ یا رسول اللہ اب غار کے اندر تشریف لائیں، تھکاوٹ اتنی، مصفلہ سے غار ثور کافی دور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے. صدیق اکبر نے اپنی گود بچھا دی، آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک صدیق کی گود میں رکھ دیا. آرام فرماؤ گے. کافر قیافہ شناسوں کی ہمراہ، قیافہ شناس کہتے ہیں نشان قدم دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ جناب حالات کیا رخ اختیار کر گئے. مکے سے چلے قیافہ شناسوں کے ہمراہ اور یہاں غار ثور کے دہانے پہ پہنچے، قدم نشان قدم لگے ہوئے. قیافہ شناسوں نے کافروں کو بتایا کہ یہاں تک تو آئے ہیں، یہاں سے آگے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ہوا کیا؟ حضور غار میں، صدیق غار میں. اللہ نے ایک مکڑی کو بھیجا جس مکڑی سے اللہ نے غار کے منہ پہ جالا تنوا دیا. العنکبوت قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا معنی مکڑی. یہ بوا جس کو کہتے ہیں ہماری دیواروں پہ، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے ہمارے نبی کی حفاظت کا انتظام. جالا بنا. اللہ نے کبوتری کو حکم دیا. کوئی رات پوچھ رہا تھا کبوتروں کا کیا حکم ہے؟ کبوتری کا حکم دیا اللہ نے کہ جا کے جالے پہ انڈے دے دے. اس لیے جب کافر یہاں دھانے پہ پہنچے، ایک آدمی نے پیشاب بھی کیا غار کے دھانے پہ. صدیق نے کہا یا رسول اللہ آ گئے غار کے منہ پہ. حضور نے فرمایا صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پڑھو علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، پڑھو علامہ قرطبی کی جامع القرآن، پڑھو در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی کو لباب النقول کو پڑھو. فرمایا کہ جب صدیق اور رسول اللہ کے سامنے یہ کفار آئے، صدیق نے یہ آواز کی یا رسول اللہ غار کے دہانے پہ کفار مخالفین پہنچ گئے. آ کر فرمایا معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جب فرعونی لشکر موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا، دریا کے ساحل پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ پکار اٹھے تھے موسیٰ انا لمدرکون،
ہم پکڑے گئے، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، کیا کریں؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی ذات کا کہا تھا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ مگر قربان جائیے آقا انعامدار، آقا بدر و حنین، سپہ سالار انسانیت، انہوں نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ رفیق ابو بکر غار کے رفیق، معراج کی رات جبریل رسول اللہ کے رفیق، لیکن حضور نے فرمایا رفیقی فی الجنہ عثمان، جنت میں جو میرا رفیق ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا۔